بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث مبارک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے قریب تر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بخل جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا دل چڑیا کی طرح جو دن میں 7 مرتبہ بدلتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں میں بدترین شخص وہ ہے جو 2 چہرے رکھتا ہو، ایک چہرہ دکھائے اور دوسرے کو دوسرا چہرہ دکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کیا بات کرے اور کسی کو کیا بات کرے، اس سے اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس برتن کو ڈھانپا نہ جائے اس کا پانی بھی نہ پیو۔ اسی طرح جس کو مسلمان کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان جس میں رحم دلی نہیں اس میں نیکی نہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جس کام کا ارادہ کیا ہے اسے اپنے حبیب دوست کے مشورے کے بغیر نہ کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شرم و حیا کا فکر اقرار دیا۔ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پوری دنیا میں سب سے پہلے اہل بیت سمیت ہجرت کرنے کا بھی شرف ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک ہی شخص سے نہیں بیاہی گئیں۔ یہ شرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخشا، اس کے لیے آپ 2 النور بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا حافظ قرآن کا شرف حضرت عثمان کو ملا اور آپ نے بغی خطہ کے قابض ہونے کا عزیز پایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت الفردوس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے رقیب قرار دیا اور قرآن کریم کی نشر آیات کی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیو، میری فضول خرچی کی شکایت کی یہ ہے کہ آپ مال کو بے جا خرچ کرتے ہو۔ اسی طرح آپ نے عرض کیا کہ میں اپنے باغ میں سے اپنا حصہ لیتا ہوں، اسی حصے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اور جو ملنے آ جاتا ہے ان کو بھی کھلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی انسان کا سینہ پر ہاتھ رکھ کر 3 بار ارشاد فرمایا، خرچ کیا کر، اللہ تجھ پر خرچ فرمائے گا۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک سفر پر گیا تو پھر وہ پاس سواری بھی اپنے تھی اور اپنے ساتھ گھر والوں سے زیادہ مالدار موجود حاصل تھا۔ حضرت مولا خلیل رضی اللہ عنہ کے مدرسے تک پہنچے اور کہتے ہیں کہ حضرت خدمت میں 6 سال رہا۔ کسی کو یاد نہیں ہے کہ حضرت کی تکبیر تحمید کبھی فوت ہوئی ہے، البتہ ایک دن صبح کو وضو کرتے ہوئے آپ کے دانتوں میں خون آنے لگا اور دیر تک اس کا سلسلہ چلتا رہا تو مسجد میں خادم کو بھیجا
کہ نماز میں میری وجہ سے دیر نہ کی جائے۔ میرے دانتوں سے خون جاری ہے جو بند نہیں ہوتا۔ اس روز بخشش غذا کی وجہ سے حضرت کی تکبیر تحمید فوت ہوئی، مگر رکعت اس روز بھی فوت نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت کسی حضرات سے دریافت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سے روز محشر پوچھے گا سب سے کہ کیا مانگتا ہے تو کیا مانگیں گے؟ فرمایا حق اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہوں گا۔ سبحان اللہ! حضرت اول کریم رحم اللہ تعالیٰ کو نماز سے کیسے عشق تھا کہ قیامت کے دن بھی عرش کے سائے میں نماز پڑھنے کی خوشی ہے۔ سچے مسلمان اور کامل مومن کی علامت یہ ہے کہ اسے نماز کے ساتھ عشق ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہم مسلمانوں کے لیے اکیلا عبرت ہے کہ حضرت اول اکرام رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن بھی عرش الہی کے سائے میں نماز کی خوشی کرے اور ہم دنیا میں بھی نماز نہ پڑھیں تو کس قدر بدقسمتی اور بد نصیحت کی بات ہے۔ حضرت مولا عباسی اللہ کے متعلق کچھ لکھتے ہیں کہ شوگر کے مریض ہونے کے جس میں بار بار کسی کی راحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پوری زندگی حضرت رحمت اللہ ہر وقت وضو رہنے کی کوشش کرتے اور سفر تک اس میں معلوم میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ جب اس کے متعلق ہے کہ جب ایک منکمل نہ تھا اذان ہو جائے اور مجھ سے مسجد میں بھی نہ ہو، اذان ہوتے ہی وہ مسجد میں ہوتا ہے، کسی ہی ضروری میٹنگ میں اجلاس کیوں نہ ہو، اذان ہوتے ہی اس سے اٹھ کر مسجد میں پہنچے۔ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، مرنے کے بعد ہم اس زمین کے اندر جانا ہے۔ جب رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی طرف دیکھو، مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظر جھولی میں ہونی چاہیے، ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔